إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تفسیر آیت نمبر 45. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 45 کی جو آیت ہے اس میں کیا فرمایا تھا کہ ہم نے تورات میں ان کے لیے لکھ دیا تھا کہ بے شک جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور تمام زخموں کا قصاص ہے. پھر جو شخص اسے معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں. تو کل جو ہم نے وہ کی تھی تفسیر کی تھی اس کے مطابق سے کیا تھا کہ جو زخموں کا جو قصاص ہے اس کا کیا قاعدہ ہے. یعنی وہ تو آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا نا کہ جان کے بدلے جان کی دیت ہوگی، جس میں ہم نے بنو قریظہ اور بنو نذیر کا بھی بہت ڈیٹیل میں جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ بات کی تھی. تو اب جو زخموں کی جو قصاص ہے اس کی کیا حیثیت ہے اسلام میں کہ والجروح قصاص، یعنی اور سب زخموں کا اسی طرح بدلہ ہے. تو علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ جان کے بدلے قتل کیا جائے، آنکھ کے بدلے آنکھ کو پھوڑا جائے، ناک کے بدلے ناک کو کاٹا جائے، دانت کے بدلے دانت کو توڑا جائے، اور اسی طرح سب زخموں کا زخموں ہی کی صورت میں قصاص لیا جائے. اس حکم میں تمام آزاد مسلمان اور عورتیں، مرد اور عورتیں تمام برابر ہیں، جبکہ جرم کا ارتکاب عمدن کیا گیا ہو، خواہ اس سے جان کا نقصان ہو یا جان سے کمتر. اسی طرح سے غلاموں اور لونڈیوں نے اگر آپس میں اس جرم کا ارتکاب کیا ہو تو وہ بھی اس حکم میں برابر ہیں. اچھا، اب ایک اہم قاعدہ جو ہے وہ کیا ہے کہ جب تک زخم مندمل نہ ہو جائے قصاص لینا جائز نہیں، کیونکہ اگر زخم کے مندمل ہونے سے پہلے قصاص لیا گیا اور بعد میں زخم میں اضافہ ہو گیا تو مجرم کے لیے مزید کوئی اور سزا نہیں ہوگی. اس کی دلیل جو ہے وہ حدیث ہے جسے امام احمد نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کے گھٹنے پر سینگ مار کر اس کو زخمی کر دیا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے رسول مجھے قصاص دلائیے. آپ اس نے فرمایا حتی تبرأ، جلدی نہ کرو یہاں تک کہ تمہارا زخم مندمل نہ ہو جائے. وہ دوبارہ حاضر ہوا اور اس کی مجھے قصاص دلا دیجیے، تو آپ نے اسے قصاص دلوا دیا. کچھ عرصے کے بعد وہ پھر حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول میں لنگڑا ہو گیا ہوں، مجھے اس لنگڑے پن کا قصاص دلائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا مگر تم نے میری نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رحمت سے دور کر دیا، اب تمہارا لنگڑا پن رائے گا ہے، اب تمہیں اس کا قصاص نہیں ملے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس وقت تک زخم کا قصاص نہ لیا جائے جب تک کہ زخمی شخص تندرست نہ ہو جائے. یعنی یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی کہ زخمی کا جو قصاص ہے وہ کب لیا جائے گا؟ وہ اس وقت لیا جائے گا کہ جب زخمی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے. کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ زخمی جو ہے اس کا زخم جو ہے وہ زیادہ بڑھ جائے اور اللہ نہ کرے کسی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، جیسے کہ یہ شخص تھا اس کی جیسے چوٹ لگی تو اس نے فوراً کہا کہ مجھے ایک قصاص چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وقت جو ہے وہ کسی شخص نے، یعنی جیسے سینگ ہوتے نا جانوروں کے سینگ ہوتے مختلف سینگ، وہ مختلف کاموں میں آتے تھے، وہ اس نے ایک شخص نے اس کو پھینک کے مارے تھے، وہ اس کے گھٹنے پہ لگ گئے تھے. تو اس نے کہا مجھے تو قصاص چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم ابھی جلدی نہیں کرو اور تمہیں مل جائے گا، دیا جائے گا قصاص. پھر وہ تھوڑے دن کے بعد دوبارہ آ گیا
کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ مجھے تو قصاص چاہیے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے میں قصاص دلواتا ہوں. ان سے قصاص دلوا دیا. اب آگے کیا ہوا کہ وہ زخم ٹھیک ہونے کے بجائے زیادہ بڑھتا گیا اور بگڑ گیا. بگڑ کے یہاں تک ہو گیا کہ اس کی ٹانگ کاٹنی پڑی. تو اب وہ کہنا ہے وہ جو قصاص تھا وہ تو ظاہر زخم کا تھا نا, اس وقت تو صرف زخم کا قصاص لیا گیا تھا, اور اب تو میں لنگڑا ہو چکا ہوں, میری تو ٹانگ بھی ضائع ہو گئی ہے, تو مجھے ٹانگ کی ضائع ہونے کا جو ہے وہ قصاص چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, تمہیں ایک نبی نے منع کیا تھا کہ تم تھوڑے سے دن صبر کرو, لیکن تم نے صبر نہیں کیا, تو پھر تمہارے صبر نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے تم کو دور کر دیا, اور جو ہے وہ کیا ہوا کہ تمہارے زخم میں مزید جو ہے وہ مزید کیا ہو گیا, تمہارا زخم خرابی کی طرف چلا گیا. تو پھر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس شخص پر بھی زیادتی ہے تو جو ہے وہ جو زیادتی کی گئی ہے تو اس کو جو ہے وہ قصاص اس صورت میں ملے گا کہ جب جو ہے وہ کیا ہو جائے گا, جب وہ زخمی جو شخص ہے وہ تندرست ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی جس شخص پر زیادتی کی گئی ہو وہ اگر مجرم سے قصاص لے اور قصاص لینے کی وجہ سے مجرم کی موت واقع ہو جائے تو قصاص لینے والے کو کچھ نہیں کہا جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی جمہور صحابہ کا اور تابعین کا یہی قول ہے کہ اگر اب جیسے اس نے اس کے بدلے میں اس کو بھی ویسے ہی مارا, اسی جگہ پہ مارا, گھٹنے پہ ہی ماری سینگ, ٹھیک ہے, تو جو ہے اور اس کی جو ہے وہ بجائے اس کے کہ اس کے گھٹنے میں چوٹ لگتی یا اس کی ٹانگ ضائع ہوتی, اس کی موت ہی واقع ہو گئی, تو اس پہ جو ہے وہ اس کو کچھ کہا نہیں جائے گا. اسی بات کی وجہ سے کیا کہا گیا کہ معاف کر دینا گناہوں کا کفارہ ہے, یعنی فمن تصدق به فهو کفارۃ لہ, پھر جو شخص بدلہ معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا. یعنی علی بن طلحہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ جو شخص معاف کر دے اور مجرم پر صدقہ کر دے تو وہ مطلوب کے لیے کفارہ اور طالب کے لیے باعث اجر و ثواب ہوگا. یعنی وہ جو کفارہ اس نے دینا تھا وہ کفارہ بھی ہو گیا, اور جو یہ تھا اس کے لیے جو ہے وہ باعث اجر و ثواب ہوگا. ٹھیک ہے, تو سعید بن جبیر حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص معاف کر دے تو زخمی کرنے والے کے لیے کفارہ اور زخمی ہونے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب کا ذریعہ ہوگا. حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ معاف کر دینا مجروح کے لیے کفارہ ہوگا. امام حسن بصری ایک روایت کے مطابق سے جو وہ بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ وہ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ جس شخص کے جسم پر کوئی زخم لگا دیا جائے پھر وہ اسے معاف کر دے تو جس قدر اس نے معاف کیا ہوگا اسی قدر اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا. یعنی جو معافی ہے وہ اس شخصیت کے جس نے معاف کیا ہے اس کے اپنے گناہوں کا جو ہے وہ کفارہ ہو جائے گی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, اور جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی لوگ ظالم ہیں. ٹھیک ہے, تو جو ہے وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ نازل کر دیا ہے اصل میں تو فیصلہ اسی کے مطابق سے ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی خود اسے معاف کر دیتا ہے تو پھر وہ کیا ہو جائے گا, وہ اس کی طرف سے کفارہ ادا ہو جائے گا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا, وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. ہم نے ان رسولوں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے, اور ہم نے انہیں انجیل دی جس میں ہدایت اور روشنی تھی, اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب توریت کی تصدیق کرنے والی تھی اور پرہیزگاروں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ, اور اہل انجیل کو چاہیے تھا کہ اللہ نے اس میں جو کچھ نازل کیا ہے اس کے مطابق اس سے فیصلے کریں. وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی لوگ نافرمان ہیں. ٹھیک ہے,
یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اب ذکر ہو رہا ہے، پہلے تورات کی تعریف کی گئی تھی، اب جو ہے وہ انجیل کی تعریف کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور ان پیغمبروں کے بعد ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، یعنی انبیاء بنی اسرائیل کے بعد، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتے تھے، اس کے ساتھ ایمان رکھتے تھے اور اس کے احکام کے مطابق سے فیصلے فرماتے تھے۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اور ہم نے ان کو انجیل عنایت کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، یعنی وہ حق اور ایسے نور کی طرف رہنمائی کرتی ہے جس سے شبہات کے ازالے اور مشکلات کے حل کے لیے روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور تورات کی جو اس سے پہلے کتاب ہے تصدیق کرتی ہے، یعنی اس کی اتباع کرتی ہے، اور ان چند قلیل مسائل کے سوا نہیں کرتی جن کو بنی اسرائیل کے لیے بیان کر دیا گیا تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل سے کہا تھا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں، یعنی مجھے اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے تاکہ بعض سی چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں۔ اس لیے علماء کے دو اقوال ہیں، دو اقوال میں سے مشہور قول کیا ہے کہ انجیل نے تورات کے بعض احکام کو منسوخ کر دیا تھا، ٹھیک ہے، یعنی انجیل نے تورات کے بعض احکام کو منسوخ کر دیا تھا، یہ ہے نا وَهُدًى وَمَوْعِظَةً للمتقین، اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے، یعنی انجیل کے ذریعے ہم نے انجیل کو جو ہے ہم نے ذریعہ ہدایت بنایا تھا جس سے ہدایت حاصل کی جاتی تھی، اور اسے نصیحت بنا دیا تھا جو حرام اور گناہ کے کاموں سے روکتی تھی۔ اب کیا کہا گیا یہاں پر؟ للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، یعنی ان کے لیے جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اور اس کے لیے وعید، جو اللہ تعالیٰ نے جو ڈرانے والی جو باتیں کہی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کا جو عتاب ہوتا ہے اس سے وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ تو یہ کیا کہا کہ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور اہل انجیل کو چاہیے تھا کہ جو احکام اللہ نے اس میں نازل فرمائے اس کے مطابق سے فیصلے کریں، ٹھیک ہے، یعنی ہم نے انہیں اس لیے انجیل دی تھی تاکہ وہ اپنے زمانے کے لوگوں کو اس کے مطابق سے حکم دے، اس کے مطابق سے فیصلہ کریں، ایمان لائیں، اس میں جو حکم دیا گیا ہے اسے ان احکامات کو قائم کریں، اور اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی جو بشارت دی گئی ہے اور آپ کی اتباع اور تصدیق کا جو حکم دیا گیا ہے، آپ کی تشریف آوری پر اس پر عمل کریں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، کہہ دیجئے اے نبی، اے اہل کتاب، جب تک تم تورات اور انجیل کو اور جو کتابیں تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر لوگوں پر نازل ہوئی ہیں ان کو قائم نہ رکھو گے تو اصل دین پر کاربند نہیں ہو سکتے۔ یعنی پہلے تو جب تک کہ دین محمدیہ کا نزول نہیں ہوا، جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث نہیں کیا گیا، جب تک تو انہی کتابوں پر عمل ہو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ اعراف میں فرمایا نا، وہ لوگ جو اس رسول نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیک کام کرنے کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں، اور ان پر سے بوجھ اور وہ طوق جو ان کے سروں پر اور گلوں میں تھے اتار دیتے ہیں۔ چنانچہ جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی اور جو نور ہدایت ان پر نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو آپ دیکھیے یہ وہی لوگ تھے نا جو جن کے اوپر توریت نازل کی گئی تھی، پھر انجیل نازل کی گئی، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے بہت سارے لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے ایمان لیا، اور بہت سارے لوگ جو تھے وہ جو ہے وہ اپنی ضد پر اڑے رہے کہ نہیں، ہم نے جو ہے وہ اس طریقے سے ہم نے ایمان نہیں لے کر آنا ہے۔ تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے نا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق سے فیصلے نہ کریں وہی لوگ نافرمان ہیں، وہ اپنے رب کی اطاعت سے خارج ہیں، باطل کی طرف مائل ہیں اور حق کے تارک ہیں۔ یہ آیت جو ہے وہ نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ ان کے اوپر کتابیں نازل کی گئیں لیکن جو ہے وہ اس کے مطابق سے عمل نہیں کرتے۔ اچھا، اب پہلے توریت اور انجیل کا ذکر ہوا، اور اب جو ہے وہ کس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ اب قرآن مجید کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اے نبی ہم نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ،
یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے تھی، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ، اور مہیمنن کس کو کہتے ہیں؟ نگہبان کو، اور اس پر جو ہے وہ نگہبان ہے، چنانچہ آپ ان کے درمیان اللہ کی نازل کی ہوئی ہدایت کے مطابقت سے فیصلے کریں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور آپ کے پاس جو حق آیا ہے اسے نظر انداز کر کے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک دستور اور طریقہ بنا دیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں ضرور ایک امت بنا دیتا۔ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ، کس چیز میں؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، لیکن وہ چاہتا تھا کہ تمہیں اس کتاب کے بارے میں آزمائے۔ لِيَبْلُوَكُمْ، تمہیں آزمائے، کس میں آزمائے؟ فِيمَا آتَاكُمْ، جو کتاب تمہیں دی گئی ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، چنانچہ تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے تھے، جس میں تم ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے تھے۔ یعنی اب قرآن مجید کی مدح اور ستائش اور اس کے مطابقت سے جو ہے وہ فیصلے کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے پہلے توریت کا ذکر فرمایا جسے اس نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر نازل فرمایا تھا، اس کی مدح و ستائش کی اور اس کے زمانے کے لوگوں کو اس کی اتباع کا حکم دیا، پھر انجیل کا ذکر کیا، اس کی مدح و ستائش کی اور اہل انجیل کو اسے قائم کرنے اور اس کی اتباع کرنے کا حکم دیا جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اور اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کا ذکر جو ہے کر کے کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب کو اپنے عہد اور رسول اللہ صلی اللہ اپنے عبد یعنی اپنے بندے کے اوپر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ تو ارشاد باری تعالیٰ کیا ہے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اے پیغمبر ہم نے آپ پر سچی کتاب نازل کی ہے، یعنی یہ سچی کتاب ہے اور اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یعنی ان پہلی کتابوں کی جن میں اس کا ذکر اور اس کی تعریف بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ اپنے عبد اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے گا۔ تو جب وہ قرآن ان کی کتابوں کے مطابق یعنی جو کتابوں میں لکھا ہوا تھا اسی کے مطابق سے نازل ہوا، تو اس نے جو ہے وہ اہل کتاب کے عقل مند اور دانا لوگوں کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا، یعنی جو عقل مند لوگ تھے، جو اہل دانا تھے، ان کے ایمان میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو جو ہے وہ مانا، اللہ کی شریعت کو مانا، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق سے عمل کرنا شروع کر دیا، اور جو ہے رسولوں کی بھی انہوں نے تصدیق کی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، کہہ دیجئے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یہ فی نفسی حق ہے، یعنی بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا تھا جب وہ ان پر تلاوت کیا جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، پاک ہے بے شک ہمارا پروردگار کا وعدہ ضرور پورا ہونے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے سابقہ رسولوں کی زمانی ہم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں جو وعدہ فرمایا ہے وہ یقیناً پورا ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کی خصوصیت بیان کیا قرآن کی وہ کیا ہے؟ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور ان سب پر نگہبان ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ وَمُهَيْمِنًا کے معنی امین کے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن سابقہ تمام کتابوں کا امین ہے، تو اسی لیے جو ہے اس کو وہ مہیمنن کہا گیا، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے وہ ایک اور روایت میں ہے کہ وہ مہیمنن کے معنی گواہ کے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے وہ اور اسی طریقے سے حاکمت کے بھی معنی بیان ہوئے کہ قرآن جو ہے وہ سابقہ تمام کتابوں پر حاکم ہے، یعنی حاکم ہے۔ ان تمام کے اقوال اور یہ جو معنی جو میں نے ابھی آپ کو بتائے قریب جو ہیں وہ ایک جیسے ہی ہیں، تو اس تمام جو یہ جو کتاب ہے اس کے کیا معنی ہوئے کہ جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ پہلی ہر اس آسمانی کتابوں کا امین بھی ہے،
ٹھیک ہے، اور شاہد بھی ہے اور حاکم بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب عظیم کو جسے اس نے انسانیت کی ہدایت کے لیے آخری کتاب کے طور پر نازل فرمایا، تمام کتابوں سے زیادہ جامع ہے، سب سے زیادہ عظیم اور سب سے اکمل بنا کر اس میں جو ہے وہ سابقہ تمام کتابوں کے جو محاسن تھے، یعنی جو حسن تھا اس کا، جو ان میں خوبیاں تھیں، ان کو نہ صرف جمع کیا بلکہ ایسے معجزات عطا فرمائے ہیں اس قرآن کو جو کہ سابقہ کسی کتاب کو نصیب نہیں ہوئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے تمام کتابوں پر شاہد، امین اور حاکم بنایا ہے، اور قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ خود اٹھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی یہ قرآن نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ اچھا، اب یہ جو فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یعنی اس کے مطابقت سے جو ہے وہ فیصلے کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا، فَاحْكُم بَيْنَهُم یعنی آپس میں جو ہے وہ اس کے مطابقت سے فیصلے کرنے ہیں۔ تو وہ فیصلے کس طریقے سے کرنے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے بعد میں کہا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں آگے بڑھنا شروع ہو جاؤ۔ یہ انشاءاللہ جو ہے وہ ہم کل مکمل کریں گے اس آیت کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہم سب کو اس عظیم کتاب سے جوڑ دے، ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما دے کہ ہماری زندگیوں میں جس جس جگہ بھی کمی ہے، جس جس جگہ بھی کوتاہی رہ جاتی ہے، جس جس جگہ بھی ہم غلطی کر جاتے ہیں، تو ہم اپنا رہنما، اپنا ہدایت کا ذریعہ جو ہے وہ ہم اس کتاب کو بنائیں اور اس کتاب سے ہی جو ہے وہ ہدایت ڈھونڈیں۔ اور پیاری بہنوں، یقین مانیے بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں کہ آپ کے جو مسائل ہیں وہ آپ قرآن کے کسی بھی صفحے کو کھول کر، اور آج 1400 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں اس کتاب کو نازل ہوئے ہوئے، اس کے باوجود آپ کسی صفحے کو بھی کھول کر اور پڑھیں، آپ کا جو مسئلہ جو آپ آج کل فیس کر رہی ہیں نا، جس سے آپ آج کل گزر رہی ہیں، وہ اس میں موجود ملے گا، اس کا حل آپ کو اس میں ملے گا۔ آپ یہ کر کے دیکھیے، بس قرآن سے جڑ جائیے، کسی بھی طریقے سے قرآن سے جڑ جائیے۔ جب ہم قرآن سے جڑ جاتے ہیں نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود ہماری زندگیوں میں اصلاح کرنا شروع کر دیتا ہے، خود بخود ہماری زندگیوں میں سکون اور ٹھہراؤ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر چاہے وہ آس پاس والے مسائل اسٹل موجود ہوں، لیکن آپ کی زندگی ایک اسموتھلی گزر رہی ہوتی ہے، سکون سے گزر رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس سکون کو اپنی زندگیوں میں لانے کے لیے آپ اس قرآن سے جڑ جائیے، چاہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہی، لیکن جو ہے وہ اس قرآن کو پکڑ لیجئے، مضبوطی سے پکڑ لیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔